نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے لیے قرآن مجید میں ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی عمر جن خصوصیات کے ساتھ گزاری، ان خصوصیات کو آج ذکر کرنا مقصود ہے تاکہ اس نوجوان نسل کی تربیت سیرت طیبہ کے حوالے سے ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی کی زندگی کو لوگوں کے سامنے اتنا پاکیزہ اور اتنا کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اتنا طاقتور بنا کر پیش کیا کہ جب نبوت کا اعلان اللہ کے حکم سے کیا تو اس وقت اپنی اس زندگی کو لوگوں کے سامنے بطور دلیل کے پیش کیا۔ اتنی شاندار زندگی نوجوانی کی گزاری، اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی جو زندگی تھی اس کے مطابق اکثر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی تعلیم بہت طویل ہو گئی، میٹرک کرتا ہے، ایف ایس سی کرتا ہے، بی ایس سی کرتا ہے، اب بی ایس کرنے لگ گیا 4 سال میں، پھر ایم فل کرتا ہے، پھر پی ایچ ڈی کرتا ہے، پھر پتہ نہیں اور ٹیکنیکل لائنوں میں کیا کیا لائنیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ایم بی بی ایس کرنا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے اور پڑھائی اس کو کرنی پڑتی ہے۔ یعنی عام ہمارے نوجوانوں میں 30 سال 35 سال بھی میں نے بہت کم بتایا ابھی، یہ صرف وقت تعلیم میں گزر جاتا ہے، اور اس نوجوان پر گھریلو ذمہ داریاں بھی 30-35 سال کی عمر تک اس پر گھریلو ذمہ داریاں بھی نہیں ڈالی جاتی، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا نوجوان ذمہ دار بھی نہیں بنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر رہ کر اپنے آپ کو ایک ذمہ دار نوجوان ثابت کر کے دکھایا تھا، کمانے والا نوجوان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی کی زندگی کمانے والا نوجوان بنا کر دکھایا، اور یہاں تو ہمارے معاشرے میں 30-35 سال کی عمر تک تو وہ ماں باپ کے پیسوں پر چلتا ہے، وہی فیسیں بھر رہے ہیں، وہی اس کو پڑھا رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد بھی اس پہ ذمہ داریاں نہیں ڈالتے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں نے ابھی اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے، ابھی میں نے گھر بنانا ہے، اس کی شادی بھی نہیں کرتے۔ ابھی شادی والا مرحلہ تو بعد میں آئندہ ملاقاتوں میں اللہ نے زندگی دی تو حاضر ہوں گا، عرض کروں گا، ابھی تو صرف شادی سے پہلے کی زندگی کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچپن کی زندگی دادا کی وفات کے بعد اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہے، اور ابو طالب کے ساتھ انہوں نے یمن کے شام کے سفر کیے ہیں، تجارتی سفر چچا کے ساتھ، اور 20-25 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارتی سفر شروع کر دیے تھے، اور اپنے آپ کو اتنا اہم تاجر بنا لیا تھا ذریعہ معاش کے طور پر
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی تجارت کو دیکھ کر، مکے کی مالدار بیوہ تاجرہ تھیں، انہوں نے پیسہ دیا، مال دیا، آپ جا کر تجارت کیجیے۔ اس سے پہلے بھی تجارت کرتے تھے، اور پھر اپنا غلام میسرہ نام کا غلام بھی اپنا ساتھ کر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ وہ دیکھتی رہیں کہ یہ کیسا کاروبار ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جس دیانت کے ساتھ، جس مہارت کے ساتھ نفع کمایا، تجارت کی، اس نے آ کر رپورٹ دی گھر میں واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس مالدار بیوہ تاجرہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا۔ یہ نکاح، پہلی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ہوئی۔ ابھی میں نے بہت مختصر کیا واقعے کو، اصل بات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے۔ پھر جب حرب فجار کا واقعہ ہوتا ہے، نوجوانی کے اندر ایک جنگ کا سامنا ہوتا ہے، اس میں شرکت کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ پھر حلف الفضول والا واقعہ جس میں معاہدہ کرنا پڑا، اس معاہدے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی، صحاح ستہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی اتنے دیے جاتے اب بھی مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ میں اس جیسا پھر معاہدہ کرتا۔ وہ امن کا معاہدہ تھا، حلف الفضول، اور اس امن کے معاہدے میں یہ نوجوان کے طور پر شریک ہوئے۔ ذمہ داریاں، معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد، اور ہمارے ہاں جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی معاشرے کے اندر 30-35 سال کی عمر تک نوجوان کو بچہ ہی سمجھتے ہیں۔ ابھی یہ بچہ، ابھی اس کے پڑھنے کے دن، 25-30 سال تو معمولی بات ہے نا، معمولی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو منفی پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ فارغ وقت اس نوجوان کے پاس بے تحاشا، اور اس فارغ وقت کے اندر یہ نوجوان بالکل لا یعنی مشاغل میں اپنے آپ کو گزارتا ہے۔ ایک کھیل تفریح جس میں انسان کی جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، وہ تفریح بھی جائز ہے، وہ کھیل بھی جائز ہے، جس میں کوئی علمی فائدہ ہوتا ہو، کوئی جسمانی فائدہ ہوتا ہو۔ یہ تو معاشرے کا نوجوان اس وقت لا یعنی بے مقصد باتوں میں وقت گزار رہا ہے۔ اور اگر تعلیم بھی ہے تو ہمارے یہ الگ دو رائے ہیں کہ تعلیم کو روزگار کے ذریعے، روزگار کے لیے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، دو رائے ہیں۔ تعلیم برائے روزگار یا تعلیم سے انسان بنتا ہے، یہ دو الگ بحثیں ہیں۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ تعلیم جو کہ انسان کو انسان بناتی ہے وہ تو فرض اور واجب ہے انسان کی۔ دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض واجب ہے۔ تعلیم برائے روزگار بالکل کیجیے، لیکن ذمہ داریوں کے ساتھ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ ذمہ داری اس پر ڈالیں، ذمہ دار اس کو بنائیں، معاشرے کا ذمہ دار بنائیں، کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اس پر ڈالیں۔ یہاں تک کہ، اور یہی کام کا نوجوان ہوتا ہے جو شروع میں آیت پڑھی، اللہ نے تلاوت کی توفیق دی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکیاں کیسے نوجوان کو چاہتی ہیں۔ بہت عجیب سی بات ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکی کے نزدیک نوجوان لڑکا کیسا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات اس آیت سے معلوم یہ ہوتی ہے کہ کام کا آدمی کون ہوتا ہے، کام کا نوجوان کون سا ہوتا ہے۔ وہ کنویں والا واقعہ ہوا، پانی نکالنے والا واقعہ ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہ گئیں، موسیٰ علیہ السلام نوجوان تھے اس وقت، نبوت ملنے سے پہلے کی یہ بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعاون کیا، تفصیلی واقعہ قرآن مجید میں۔ لیکن اس پانی کے واقعے کے بعد وہ جو شعیب علیہ السلام کی نوجوان بیٹی اپنے ابا جی کے پاس گئی، اور جا کر جو اس نے جملہ کہا نا، وہ جملہ میں نے ابھی آیت شروع میں پڑھی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جا کر ابا جی سے کہا، آیت پڑھنے لگا،
قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. قالت، اس شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا، یا ابت استاجر، اے ابا جان اس کو اجرت پر رکھ لیں، اس کو کام پہ رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو. بس کام کا آدمی کون ہوتا ہے؟ کام کا نوجوان. آدمی کی بجائے میں نوجوان کہوں گا. موسیٰ علیہ السلام بھی نوجوان، اور اس شعیب علیہ السلام کی پاکیزہ بیٹی نے اپنے نبی باپ سے جا کر کیا کہا؟ اے بجن اس کو کام پر رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ کام کا بندہ وہ ہوتا ہے جو کہ طاقتور ہو، امانت دار ہو. القوی، اس نوجوان کو طاقتور ہونا ہوگا. بزرگ تو سیڑھیاں چڑھ کے 2 منزلیں اوپر چلا جائے اور اس کو 1 منزل سیڑھی چڑھنے پہ سانس پھول جاتا ہے نوجوان کا. یہ ڈبل روٹی بھی مارکیٹ تک لینے جانا ہو تو کہتے سواری دو تو میں ڈبل روٹی لے کر آتا ہوں. یہ تو سامنے سڑک پار کر کے ڈبل روٹی نہیں لینے جاتا، بیچارہ تھک جاتا ہے. نوجوان، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارے بچے. اور جسمانی طاقت کا یہ حال اس کا، اور ادھر اخلاقی طاقت کہ ماں اور باپ عیب چھپاتے چھپاتے وقت گزار دیتے. یعنی اخلاقی قوت بھی نوجوان کے اندر، اللہ ماشاء اللہ، یہ نہیں کہ ابھی خالی ہو گیا معاشرہ، ایسا نہیں. لیکن نوجوان اپنے اندر اتنی اخلاقی برائیاں پال لیتا ہے کہ وہ طاقتور، اس کی جسمانی طاقت بھی نہیں رہتی، اخلاقی طاقت بھی نہیں رہتی. نیند اس کو نہیں آ رہی، ڈپریشن میں یہ مبتلا، انزائٹی میں یہ مبتلا، ذہنی دباؤ میں یہ مبتلا، غصے پر قابو پانا اس کے اندر نہیں، نوجوان کے اندر. جبکہ کام کا نوجوان وہ ہے القوی، جو طاقتور، اخلاق کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی. جس میدان میں اس نے اترنا ہے، الیکٹریکل میں اترنا ہے، انجینئرنگ میں اترنا ہے، اس نے میڈیکل لائن میں اترنا ہے، اس نے ٹیچنگ لائن میں اترنا ہے، اس نے کمپیوٹر کی لائن میں اترنا ہے، اس نے تجارت کی لائن میں اترنا ہے، جس لائن میں اترنا ہے اس کی اس کے اندر طاقت ہو. اور الامین، امانت دار، باتوں کو امانت رکھتا ہو، پیسوں کے بارے میں امانت رکھتا ہو. امین. بہت دعوے سے عرض کرتا ہوں، بہت دعوے سے، پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد بڑے دعوے سے عرض کرتا ہوں، آج بھی اگر کوئی نوجوان صرف یہ 2 خوبیاں پیدا کر لے، اس کو کوئی ملازمت سے نہیں نکالے گا، اس کو کوئی اپنے ادارے سے نہیں نکالے گا. جو اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو، اپنے میدان میں مہارت رکھتا ہو، جو کام اس کو دیا گیا اس کی مہارت رکھتا ہے، اور اس کے اندر امانت کا وصف موجود ہے، کوئی نہیں نکالتا اس کو. اس کی ضرورت ہے آج معاشرے کے اندر. ہمیشہ بیکار وہ نوجوان پھرتا ہے جو کہ ان 2 خوبیوں کا مالک نہیں ہوتا. اور تیسری کمزوری ہمارے معاشرے کی یہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی سیرت طیبہ کے وہ پہلو ہمارے لیے دلیل ہیں جو کہ نبوت ملنے کے بعد ہوتے ہیں. دین تو اصل میں وہ ہے. بعض حضرات کا یہ خیال ہے، بالکل صحیح، نبوت سے جو احکام ملے ان احکام پر عمل کرنا بالکل درست، لیکن نبوت کے پہلے کی زندگی جو پاکیزہ زندگی ہے، جو اللہ نے اپنی مرضی حالات ایسے بنائے کہ ایک پاکیزہ پیغمبر پاکیزہ نوجوانی کی زندگی گزارے، وہ زندگی بھی دلیل ہے، وہ بھی ہمارے لیے رہنما اصول ہے. اور یہی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سکھائی، پھر تو دلیل بنے گی نا. نبوت کے بعد بھی تو ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج کل کے نوجوان ہیں، مانگتے ماں باپ سے مانگتے رہتے 35 سال کی عمر تک مانگ کر زندگی گزارتے.
اور پڑھنے لکھنے کے بعد پھر ملازمت تلاش کرتے ہیں، یعنی نوکری تلاش کرتے ہیں، تجارت کی طرف نہیں آتے، بزنس کی طرف نہیں آتے نوجوان. کیوں؟ اس میں ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، اس میں رسک لینا پڑتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس میں رسک لینا پڑتا ہے. تجارت میں ہوتا ہی رسک ہے، تجارت میں ہوتا ہی خطرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک جو آتا تھا، مانگنے کے لیے آتا تھا، کوئی سوال کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوب عطا فرماتے تھے. یہ بات درست بھرا پڑے سیرت طیبہ. لیکن وہ بھی تو ہوا کہ جب ایک صاحب تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مانگا، کچھ پیسے مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہنے لگے جی ایک کمبل پرانا، ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے. صحیح ستہ کی حدیث سنانے لگا. ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ. وہ لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نیلام کیا، صحابہ میں نیلام کیا کون کتنے پیسے دے گا. 2 درہم ملے، ایک پیالے اور ایک کمبل کے 2 درہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم کہا جاؤ اس سے کھانا پینا کرو، کھا پی لو تھوڑا سا، اور یہ 1 درہم کا کلہاڑا لے کر آؤ. وہ کلہاڑا لے کر آئے، لوہے والا حصہ اور لکڑی والا حصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اس کلہاڑی لوہے والے حصے میں ٹھوکی، خود گاڑی، خود فٹ کیا. دیکھا نا بڑے لوگ اس طرح رہنمائی کرتے ہیں بزرگ معاشرے کی نوجوانوں کے لیے. کہا جاؤ اب جا کر لکڑیاں کاٹو، بیچو، تجارت کرو، محنت کرو. چند دن بعد ملاقات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، پیسے بھی ہیں میرے پاس، کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، وہ جو تم یوں کر کے ہاتھ مانگ رہے تھے وہ بہتر تھا، یہ اب تم دینے والا ہاتھ ہو گئے ہو، یہ بہتر ہے. اور اگر 35 سال تک مانگ مانگ کر ماں باپ سے نوجوان زندگی گزارے گا اور ماں باپ بھی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالیں گے تو ایسی صورت میں باقی زندگی بھی اسی طرح ہی گزارتا رہے گا. غیر ذمہ دار انسان، غیر ذمہ دار نوجوان. آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ہم بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر ذمہ داریاں ڈالیں، ان کو زندگی کا مقصد سمجھائیں. صرف کمانا مقصد نہیں، تعلیم صرف کمانے کے لیے نہیں ہوتی. اور ساری زندگی ماں باپ سے، ٹھیک ہے ماں باپ نے بہت کچھ کمایا، سب کچھ کیا، اللہ نے بہت کچھ دیا، اس کے باوجود اس نوجوان پر ذمہ داریاں ڈالنے کی ضرورت ہے. اور ان کو 2 خوبیاں جو نوجوان سن رہا ہو اپنے گھروں کے اندر جا کر بتائیے. 2 خوبیاں صرف پیدا کر لیجیے. القوی الامین، قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں بتایا کام کا آدمی وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.